عمرو ملک حجاز کے بادشاہ کے مہمان کے طور پر شاہی مہمان خانے میں ٹھہرا ہوا تھا۔ چونکہ بادشاہ نے اسے ایک ہفتے بعد ملاقات کا وقت دیا تھا، اس لیے وہ اپنے کمرے میں ان دنوں بالکل فارغ بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دروازہ کھلا اور ایک نوجوان لڑکی اندر داخل ہوئی۔ یہ شاہی مہمان خانے کی کنیز تھی۔ مجھے بچا لو خواجہ عمرو، مجھے بچا لو، کنیز نے آگے بڑھ کر عمرو کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا۔ ارے ارے کیا ہوا کیا ہوا؟ عمرو نے چونک کر حیرت بھرے لہجے میں کہا، مجھے ریچھ جادوگر مار ڈالے گا، مجھے بچا لو، کنیز نے اسی طرح روتے ہوئے کہا۔ ریچھ جادوگر؟ کیا مطلب؟ کیا اب جانوروں نے بھی جادو سیکھنا شروع کر دیا ہے؟ عمرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ اس جادوگر کا نام تو کچھ اور ہے، لیکن سب اسے ریچھ جادوگر کہتے ہیں کیونکہ وہ ہمیشہ سیاہ لباس پہنتا ہے، اس کی داڑھی اور سر کے بال بھی سیاہ ہیں۔ وہ انتہائی وحشی قسم کا آدمی ہے اور ریچھوں کی طرح ظالم ہے، اس لیے سب اسے ریچھ جادوگر کہتے ہیں۔ وہ بادشاہ کا شاہی جادوگر ہے، مجھے وہ مار ڈالے گا، مجھے بچا لو، کنیز نے کہا۔ اطمینان سے بیٹھ جاؤ اور مجھے بتاؤ کہ وہ کون ہے، کس طرح شاہی جادوگر بنا ہے اور وہ تمہیں کیوں مارنا چاہتا ہے؟ عمرو یار نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو کنیز اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ مجھے شاہی مہمان خانے کے سردار نے بتایا کہ تم عظیم خواجہ عمرو ہو، جس نے ہزاروں لاکھوں بے گناہ لوگوں کو ان منحوس جادوگروں سے بچا لیا ہے اور تمہارے ہاتھوں ہزاروں جادوگر ہلاک ہو چکے ہیں، اس لیے میں تمہارے پاس آئی ہوں، مجھے بچا لو، کنیز نے کہا۔ تم اطمینان رکھو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، لیکن پہلے مجھے تمام حالات تفصیل سے بتا دو، عمرو نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے بھی کنیز کی باتوں سے دلچسپی پیدا ہو چکی تھی۔ بادشاہ نے ایک جادوگر رکھا ہوا ہے جو اسے جادو کے زور پر آئندہ کے حالات بتاتا ہے اور جادو کے ذریعے بادشاہ کو دشمنوں سے بھی بچاتا ہے۔ اس جادوگر کا نام تو میں نہیں جانتی، لیکن اسے شاہی جادوگر کہا جاتا ہے، لیکن عام لوگ اسے ریچھ جادوگر کہتے ہیں۔ ہمارے بادشاہ کو خزانوں سے بڑی دلچسپی ہے، اس لیے اس نے شاہی نجومیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ وہ چھپے ہوئے خزانے تلاش کریں۔ پچھلے دنوں ایک شاہی نجومی نے بادشاہ کو بتایا کہ پرانے دور میں اس جگہ جہاں اب شاہی مہمان خانہ ہے، وہاں کسی بادشاہ کا محل ہوا کرتا تھا اور اس بادشاہ نے یہاں خزانہ دفن کر رکھا ہے، لیکن یہ خزانہ جادو کے زور پر چھپا دیا گیا ہے۔ اس پر بادشاہ نے اس شاہی جادوگر کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ پرانے بادشاہ کا جادو توڑ کر یہ خزانہ نکالے اور اسے بادشاہ کے حوالے کر دے۔ شاہی جادوگر نے بادشاہ کو بتایا کہ اس جادو کو توڑنے کے لیے ایک نوجوان لڑکی کی ضرورت ہے جو خوبصورت بھی ہو اور ہو بھی کنیز، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی قربانی دینی پڑے، اور ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ رہتی بھی اسی شاہی مہمان خانے میں ہو۔ اس پر بادشاہ نے اسے اجازت دے دی کہ شاہی مہمان خانے کی جس کنیز کو چاہے اس کام کے لیے منتخب کر لے۔ اب یہ میری بدقسمتی کہ اس ریچھ جادوگر نے مجھے منتخب کر لیا۔ اب وہ روزانہ رات کو ایک بڑے کمرے میں مجھے بستر پر لٹا کر جادو سے بے ہوش کر دیتا ہے اور کچھ پڑھتا رہتا ہے۔ وہ 4 دنوں سے ایسا کر رہا ہے، اس کا کہنا ہے کہ اسے 6 روز تک ایسا کرنا ہوگا، پھر وہ مجھے اس بے ہوشی کے عالم میں ہلاک کر دے گا، اس طرح خزانہ ظاہر ہو جائے گا۔ میں مجبور ہوں، نہ بھاگ سکتی ہوں، نہ کہیں چھپ سکتی ہوں، اور وہ ریچھ جادوگر مجھے ہلاک کر دے گا، تم مجھے اس سے بچا لو، کنیز نے روتے ہوئے کہا۔ لیکن ایک بات تو بتاؤ کہ میں تمہیں کس طرح بچاؤں، مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ میرے پاس ایک خاص ہیرا ہے، وہ مجھے میری ماں نے دیا تھا، اسے بادشاہ کے والد نے خوش ہو کر دیا تھا، وہ میں ساتھ لے آئی ہوں، تم وہ ہیرا لے لو اور میری جان بچا لو، کنیز نے کہا۔ تو عمرو کی آنکھیں ہیرے کا سن کر چمک اٹھی۔ کنیز نے اپنی چادر کے پلو سے بندھا ہوا ہیرا کھولا تو عمرو بے اختیار اچھل پڑا، کیونکہ کبوتر کے انڈے جتنا یہ ہیرا تو قیمت کے لحاظ سے کسی بادشاہ کے خزانے سے کم نہ تھا اور انتہائی نایاب ہیرا تھا۔ اس نے جلدی سے ہیرا کنیز سے لیا اور اسے زنبیل میں ڈال دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم بے فکر ہو جاؤ، اب تمہیں یہ جادوگر نہیں مار سکے گا، عمرو نے کہا، لیکن وہ رات کو پھر آ جائے گا اور مجھے بے ہوش کر دے گا اور زیادہ سے زیادہ کل تک وہ مجھے ہلاک کر دے گا، کنیز نے کہا۔ وہ میں نے کہا ہے کہ تم بے فکر ہو جاؤ، میرا وعدہ ہے کہ تمہیں ہلاک نہ کر سکے گا، البتہ جیسا وہ کہے ویسا کرتی رہنا، تو پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔
پہلے تم ایسا کرو کہ مجھے وہ کمرہ دکھا دو جہاں وہ یہ عمل کرتا ہے۔ عمرو نے کہا تو کنیز سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور پھر وہ عمرو کو ساتھ لے کر شاہی مہمان خانے کے ایک کونے والے کمرے میں لے گئی۔ یہ ہے وہ کمرہ، کنیز نے کہا۔ بس ٹھیک ہے، اب تم بے فکر ہو اور جاؤ، عمرو نے کہا تو کنیز چلی گئی۔ عمرو بھی واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کون سی ایسی ترکیب استعمال کرے کہ کنیز کی زندگی بھی بچ جائے اور خزانہ بھی مل جائے۔ چنانچہ اس نے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ کیا واقعی اس شاہی مہمان خانے کے نیچے خزانہ ہے، اور اگر ہے تو میں اسے کیسے حاصل کر سکتا ہوں اور اس کنیز کی زندگی کیسے بچا سکتا ہوں؟ عمرو نے بولنے والی گڑیا سے مخاطب ہو کر کہا، خواجہ عمرو، اس شاہی مہمان خانے کے نیچے واقعی خزانہ موجود ہے۔ اسے حاصل کرنے کے لیے تمہیں اس شاہی جادوگر کو چکر دینا ہوگا۔ شاہی جادوگر اس کنیز کی مدد سے وہ خزانہ حاصل کر لے گا اور وہ اسے ہلاک بھی نہ کرے گا، کیونکہ اس نے اپنے استاد سے جادو کا گولا منگوا لیا ہے۔ وہ اس جادو کے گولے میں اس کنیز کی روح کو ڈال کر بھیج دے گا اور روح اس خزانے پر جادو کا اثر ختم کر دے گی اور وہ خزانہ خود بخود زمین پھاڑ کر باہر آ جائے گا، اور کنیز کی روح اس گولے سے نکل کر واپس اس کنیز کے جسم میں چلی جائے گی۔ لیکن جیسے ہی خزانہ ظاہر ہو تم اس شاہی جادوگر کا خاتمہ کر دینا اور خزانہ حاصل کر لینا، پھر مشک خالص اس کنیز کو سنگا دینا، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اس طرح کسی کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ خزانہ تم نے حاصل کر لیا ہے۔ سب یہی کہیں گے کہ شاہی جادوگر خزانہ حاصل کرتے ہوئے ہلاک ہو گیا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن میں اس شاہی جادوگر کو کیسے ہلاک کروں گا؟ عمرو نے پوچھا۔ جادوگر کی جان اس کے گلے میں لٹکی ہوئی کھوپڑیوں میں سے درمیانی کھوپڑی میں ہے۔ اگر تم تلوار حیدری سے اس کی کھوپڑی کو توڑ دو تو یہ جادوگر ہلاک ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ لینا کہ یہ جادوگر بے حد چالاک ہے۔ اگر اسے ذرا بھی شک ہو گیا تو وہ ایک لمحے میں تمہیں بھی ہلاک کر سکتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا تو عمرو نے اسے واپس زنبیل میں ڈال لیا۔ پھر رات ہوتے ہی وہ اس کمرے میں پہنچ کر ایک پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ ایک وحشی قسم کا بھاری بھرکم واقعی ریچھ جیسا جادوگر وہاں آیا۔ اس کے پیچھے وہی کنیز تھی جس نے عمرو کو کبوتر کے انڈے جتنا بڑا ہیرا دیا تھا۔ جادوگر کے ہاتھ میں ایک بڑا سا سفید رنگ کا گولا تھا۔ اس نے جادوگر کے سر پر پروں کا تاج سا پہنا ہوا تھا اور اس کے گلے میں کھوپڑیوں کا ہار بھی تھا۔ اس نے کنیز کو بستر پر لٹایا اور پھر گولے کو ساتھ رکھ کر اس نے دونوں ہاتھ فضا میں بلند کیے اور اونچی آواز میں کوئی طلسم پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کنیز کی آنکھیں بند ہو گئی۔ تمہاری روح اس گولے کے اندر جا رہی ہے اور تمہاری روح جا کر خزانے پر جادو کا اثر ختم کر رہی ہے اور خزانہ خود بخود زمین پھاڑ کر باہر آ جائے گا۔ عمرو نے دیکھا کہ اس کنیز کی شکل کا سایہ سا اس کے جسم سے نکلا اور گولے کے اندر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد گڑگڑاہٹ کی آوازیں سنائی دی اور کمرے کے ایک کونے سے زمین پھٹی اور اس میں سے ایک بڑا سا صندوق باہر نکل آیا اور خزانہ آ گیا۔ میں نے خزانہ باہر نکال لیا، شاہی جادوگر نے دوڑ کر اس صندوق کی طرف لپکتے ہوئے کہا۔ ادھر شاہی جادوگر نے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا، ادھر عمرو یہ دیکھ کر اچھل پڑا کہ صندوق انتہائی قیمتی ہیرے جواہرات سے بھرا ہوا تھا۔ عمرو جلدی سے کمرے میں داخل ہوا۔ بہت خوب شاہی جادوگر، تم واقعی عظیم جادوگر ہو، عمرو نے کہا تو شاہی جادوگر تیزی سے مڑا اور پھر عمرو کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو؟ شاہی جادوگر نے غصے سے چیختے ہوئے کہا۔ میرا نام خواجہ عمرو ہے، شاہی جادوگر، اور میں بادشاہ کا مہمان ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میں اپنے دور کے ایک عظیم جادوگر سے مل رہا ہوں۔ میں بادشاہ سے تمہاری ضرور تعریف کروں گا۔ شاہی جادوگر خوش ہو گیا۔ بہت شکریہ، دیکھو میں نے بادشاہ کی خواہش پوری کر دی ہے، اور دیکھو یہ کتنا بڑا خزانہ میں نے بادشاہ کے لیے زمین سے نکالا ہے۔ شاہی جادوگر نے خوش ہوتے ہوئے کہا، لیکن یہ خزانہ تو میرے کام آئے گا۔ بادشاہ کے پاس خزانے کی کیا کمی ہے شاہی جادوگر؟ عمرو نے قریب آ کر مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی تیزی سے کمر سے بندھی ہوئی تلوار حیدری نکالی، اور پھر اس سے پہلے کہ شاہی جادوگر کچھ سمجھتا، عمرو نے اس جادوگر کے گلے میں لٹکی ہوئی کھوپڑیوں میں سے درمیان والی کھوپڑی پر تلوار کا وار کر دیا۔
ایک دھماکہ ہوا اور کھوپڑی ٹوٹ گئی، اس کے ساتھ ہی شاہی جادوگر چیختا ہوا نیچے گرا اور چند لمحے تڑپنے کے بعد ساکت ہو گیا۔ وہ مر گیا تھا۔ میرا نام شاہی جادوگر تھا، مجھے دھوکے سے مارا گیا ہے۔ شاہی جادوگر کی روتی ہوئی آواز سنائی دی، لیکن امرو تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے زنبیل اتاری اور صندوق میں موجود سارا خزانہ اس نے زنبیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ جب وہ سارا خزانہ زنبیل میں ڈال چکا تو اس نے زنبیل میں سے مشک خالص نکال کر بستر پر پڑی ہوئی بے ہوش کنیز کے ناک سے لگا دی۔ دوسرے لمحے کنیز ہوش میں آ کر اٹھ بیٹھی۔ تم بچ گئی ہو کنیز، اور شاہی جادوگر ہلاک ہو چکا ہے۔ تم خاموشی سے جاؤ اور سب کو بتاؤ کہ جادوگر نے تمہیں بے ہوش کر دیا تھا۔ پھر تمہیں ہوش آیا تو شاہی جادوگر مڑا پڑا تھا، اور بس کسی کو میرے متعلق نہ بتانا ورنہ تم اسی وقت مر جاؤ گی۔ امرو نے کنیز کو سمجھاتے ہوئے کہا، اور کنیز سر ہلاتی ہوئی اپنے بچ جانے پر خوشی خوشی باہر کو دوڑ گئی۔ امرو بھی خوش تھا۔ اتنا بڑا خزانہ پا کر وہ خوشی سے اچھلتا ہوا اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ سامعین کرام، کہانی کا اختتام ہوتا ہے، اور اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو دل بڑا کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ بہت شکریہ۔